शरीफ पढ़े मैं भी पढ़ दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वहाँ क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा गौस बाला तेरा। आप लोगों को तकलीफ ना हो तो बीच बीच में कहीं बोल दिया करें। गौसे आजम फरमाते जब तक मैं नहीं चाहता मेरा कोई मुरीद नहीं बोलता है। आज गौसे आजम चाह रहे हैं तो आप एक बार मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। वहाँ क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा गौस बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। एक शेर और आपको सुनाता हूँ। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अगर तकलीफ ना हो तो खान साहब लोग हैं और खान साहब हिलाकू खान, चंगेज खान, इन सारे बीचों के एक हमारा खान है अहमद रजा खान, जिसने कहा था क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। आला हज़रत हमारे फरमाते हैं इमाम कि एक बार मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, एक साहब ने मुझको कह दिया हाफिज अहमद रजा कहाँ जा रहे हैं। फरमाते उससे पहले मैं हाफिज नहीं था, मुझे माफ गुजरा मलाल गुजरा, लोग मुझे हाफिज कह रहे हैं और मैं हाफिज नहीं। फरमाते रमजान का महीना आया फिर क्या था, मैंने एक दिन में एक एक पारा याद करना शुरू किया और 30 दिन के अंदर शानदार हाफिज हो गया। दुनिया हमको मुसलमान कहती है, अदब वाली कौम कहती है, तो हमें चाहिए कि हम लोग यहाँ पर एक वाक़या और याद है। इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं मैं भी एक महफिल में बैठा था, चंद औरतें गुजर रही थी, कहा वो देखो तहज्जुद गुजार इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते बैठे हैं। फरमाते हैं उससे पहले मैंने कभी तहज्जुद नहीं पढ़ी, मगर जब मैंने औरतों की जबान से जुमला सुना कि औरतें मेरे बारे में ऐसा बोल रही तहज्जुद गुजार इमाम आदम, फरमाते हैं उसके बाद फिर मैंने जिंदगी में कभी कोई तहज्जुद कदा हमेशा अदा फरमाते रहे। हमारे अकाबरीन का ये दस्तूर रहा, इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम अल्लाह के बंदे हैं। यहाँ पर आला हज़रत किसी कलाम के अंदर एक बात और इरशाद फरमाते हैं और मुमकिन है को बात आपके ज़हन में ना आए। मैंने बहुत ढूंढा लुगाते किश्वरी में इसका माना मिला असील। असील के माने होते हैं जो मुर्ग बोल चुके और फिर वो कभी ना चुप हो। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं
چپ رہتے ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ بھی حضور کی بارگاہ میں میدان محشر میں ایک لسٹ جائے گی جس میں مداحان مصطفیٰ کا نام لکھا ہوگا آپ نہیں چاہتے ہیں غوث اعظم کے تعریف کرنے والوں میں میرا بھی نام ذرا ساتھ مل کر پڑھ لیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا ایک شعر یاد آیا حضور گزار میں جس کو اکثر پڑھتے ہیں میں آپ کو بھی وہ سناتا ہوں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شعر کا ہمیں اور آپ کو عقیدتاً غوث اعظم کی جو ہماری محبت ہے اس میں مصداق عطا فرما دے جو ولی قبل تھے آباد ہوئے یا ہوں گے حضرت امام مولا علی سے لے کر امام مہدی تک جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے صرف ایک مصرے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہیں کسرے مینار رضا تو بلند کافی تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھتے دکھلاؤ فتاوی رضیہ پڑھنا ایک کرامت ہے ہدایت کی بخشش پڑھتے دکھلاؤ اگر لوگ ہدایت کی بخشش کو صرف سمجھ لیں انشاءاللہ العزیز پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے ربانی انہوں نے 4000 سے زائد کتابوں کا مطالعہ کیا مگر جب فتاوی رضیہ کا خطبہ پڑھا تو کہا ابھی میں علم کے عین سے بھی واقف نہیں امام احمد رضا کی یہ ذات ہے تو نے باطنی کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا تھر تھرائے کاپ اٹھے سب باغیان مصطفیٰ جب قلم تو نے اٹھایا اے امام اس شعر میں اعلیٰ حضرت کی فکر دیکھیں ہم لوگ صرف نعرہ لگاتے ہیں کبھی امام کو پڑھتے نہیں ہیں نعرہ کم لگایا کریں پڑھا زیادہ کریں اس لیے پڑھنے لکھنے کی لوگوں کی عظمت جو ہوتی وہ الگ ہوتی ہے دیکھیں کیا کہتے ہیں جو ولی قبل تھے آباد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے آباد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے آباد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے آباد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا سب ادب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا کیا مرتبہ غوث بالا تیرا ہمارے قاری صاحب انشاءاللہ تشریف لائے شاندار آپ کو کلام مجھے حقیر نہ سمجھے ہوس کے کارندے میرے مجاز میں گر خود سری نہیں ملتی میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس شعر کے آخر میں کیا فرمائے ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عظمت کا اس انداز سے آپ لگائیں کہ آپ نے مقطع میں جو بات کی فرماتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع فخر اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خان میں چہرہ تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے
بچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ خوبصورت مجمع ہے، خوبصورت لوگ ہیں، میں کچھ لوگوں کو جانتا بھی ہوں، قابل قدر حضرات سامنے موجود ہیں۔ ذرا اگر ادھر والے ہمارے بھائی اگر ادھر تشریف لے کر آئیں تو بڑا مناسب اور اچھا ہوتا ہے۔ زندگی میں آزمائش کے دور میں آج کل اتنے پنگے چلنے، کوئی نیا پنگا لینے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اگر آپ ناراض ہو گئے ایک نیا پنگا ہو جائے گا، اور آپ کے اوپر خفت داری ہو گئی دوسرا نیا پنگا۔ حالانکہ صحت پہ اثر کبھی نہیں پڑا ہمارے، کل بھی 80-85 کلو کا تھا، آج بھی اگر آ جائیں گے تب بھی وہی صحت رہے گی، نہیں آئیں گے تب بھی وہی۔ ایک دو روٹی کل بھی کھاتا تھا، آج بھی کھاتا ہوں، نہ جانے لوگ کیا کیا کہے، کتنی باتیں ہوئی، مگر صحت ہمیشہ وہی رہے گی۔ اور بات ہے آج کل ویٹ لاس میں ہوں، البتہ آپ لوگوں کو یہاں بلا رہا ہوں، آپ سے کوئی لاسنگ کی بات نہیں کر رہا، ہارنے کی بات نہیں کر رہا، خود ہار کر کے آپ کو جتانے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تشریف لے کر آئیں، میں چھوٹا سا اپنی قوم کا نمائندہ ہو کر آپ کی بارگاہ میں، آپ جیسے اونچی ہستیوں کی بارگاہ میں آگرہ کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں، ملتمس ہوں، منتظر ہوں، متفکر ہوں، غوغ کرنے والا ہوں، مدبر ہوں کہ آپ حضرات اس معاملے میں آ جائیں۔ تدبر اس معاملے میں ہے نہ کہ علم ذات کے لحاظ سے۔ اللہ تعالی ہم سے کبھی کبھی نقصان بھی بڑا ہو جاتا ہے، جو لوگ پیچھے، مجھے یاد آتا ہے ایک جلسہ ہوا تھا بزرگوں میں، نتائج اشرفی میں آپ نے لکھا کہ ایک شخص تھا اور وہ بڑا پیچھے تھا، اس کا نام تھا اسلام۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ نیند میں تھا، اور آپ نے گفتگو کرتے کرتے کہا تم لوگوں کے کردار نے اسلام کو جو تکلیف پہنچائی، اسلام بہت پیچھے ہے۔ وہ آدمی اپنا نام سنا، جھلملا کے کہا اسلام پیچھے ہے، میں آگے جاتا ہوں، آگے بیچ میں۔ پھر انہوں نے تقریر کی، کہا اسلام اب بھی بہت پیچھے ہے، غصے میں اٹھا اور آگے آ گیا۔ تیسری بار جب انہوں نے کہا اسلام اب بھی بہت پیچھے، مائک چھین کے کہتا آپ کس سر پہ بیٹھوں، تب سمجھ میں آئے گا میں بہت پیچھے ہوں، اب کتنا آگے ہوں۔ ممکن ہے کوئی بات ہمارے خطبہ شورا آپ کو کہیں اور آپ کے ذہن میں نہ آئے، ضروری یہ ساری چیزیں جب آپ قریب سے سنتے ہیں تو آپ کے لیے ملحوظ خاطر رکھنے میں بھی کامیابی آتی ہے۔ شوہر سے بیوی نے کہا تھا تم مجھے خواب میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، کہا قیامت تک نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنے دل پہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہوں، تمہارا دیدار کبھی نہیں نصیب ہوگا۔ تو ضروری یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان ساری چیزوں کو اپنے وصول اور ضبط ملا دیں تو بہت اچھا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ جیسے سامعین کو سلامت رکھے۔ قاری صاحب کے لیے استقبال کے لیے